أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر 7 درسوں میں مکمل ہوئی. آج ہمارا درس نمبر 8 ہے. درس نمبر 8 ہے اور یہاں سے سورۃ البقرہ کی تفسیر شروع ہوگی. تو سب سے پہلے سورۃ البقرہ کا ترجمہ جو 1 رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس کو بغور سنیں. اور آپ لوگ جو ہے ابھی آپ لوگوں کو گرامر وغیرہ تو نہیں سمجھتے، الفاظ معنی نہیں سمجھتے، لیکن کوشش کریں کہ کچھ ترجمہ جو ہے ذہن میں بیٹھا کے رکھے. کوشش کیا کرے. رٹنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، ترجمے کو اپنے ذہن میں بیٹھانا شروع کر دو ابھی سے. اس سے کیا ہوگا، ترجمہ قرآن کی آیتوں کے بہت سی آیتوں کے تراجم یاد ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ عالم ہے تو ترجمہ وغیرہ، جو عالم نہیں ہے صرف حافظ ہے تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. سیکھنا چاہیے. حافظ بھی ہے تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھنا چاہیے، لیکن علماء کی رہبری میں مدارس میں جو علماء ہوتے ہیں ان کی رہبری میں سیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ خود جو ہے تفسیر کی کتاب کھول کر بیٹھ گئے، خود ہی جو ہے کوئی بھی تفسیر اٹھا لیے، موبائل سے کوئی بھی تفسیر ڈاؤن لوڈ کر لیے اور اس سے پھر وہ ترجمہ تفسیر جو ہے کرنے لگ گئے. ایسا نہیں. علماء کی نگرانی میں، علماء کی رہبری میں حفاظ نے بھی قرآن کے ترجمے کو سیکھنا چاہیے. آئی بات سمجھ. عالم اگر بن گئے تو وہ تو سیکھ ہی لیں گا، لیکن جو عالم نہیں بن رہے ہیں ان کی بات میں کروں. جو عالمیت کا کورس نہیں کرنا ہے، جن کو حافظ بننے کے بعد فکر ستا رہی ہے کہ کب میرے گھر والے جو اب میرا قرآن ختم ہوگا میں حافظ بنوں گا، دور کروں گا اور اس کے بعد میرا رشتہ لگائیں گے. تو جن کو اس کی فکر لگی ہوئی ہے، عالم نہیں بننا چاہتے، تو کم از کم اتنا کرے علماء کے پاس بیٹھ کے ترتیب کے ساتھ، جو ترتیب علماء کی طرف سے بتائی جائے اس ترتیب سے قرآن کے ترجمے کو سیکھے. اور جب تک نہیں سیکھ رہے ابھی مدرسے میں ہے تو کیا کرے، جو ترجمہ ہمارے سامنے آتا ہے اس کو ذہن میں بیٹھانے کی فکر کرے، کوشش کرے، غور و فکر کرے. تو سب سے پہلے ترجمہ الف لام میم. یہ جو لفظ ہے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اس طریقے کے حروف مقطعات بعض صورتوں کے اندر سورت کے شروع میں آئی ہے. اب اس کی تفصیل بتائیں گے. الذین یؤمنون، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت ہے اس میں متقیوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بے دیکھی چیزوں پر، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بے دیکھی چیزوں پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
اور قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور وہ چیزیں جو نازل کی گئی آپ سے پہلوں پر، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر بھی خوب یقین رکھتے ہیں، أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت یافتہ ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا برابر ہے آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ ہوتا سورہ بقرہ کی پہلی رکوع کا ترجمہ۔ دیکھیے سورۃ البقرہ وہ سورہ ہے، اس کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ ایک امتیاز تو یہ حاصل ہے، دوسرا امتیاز یہ سورہ کو یہ حاصل ہے کہ ہجرت کے بعد یہ سورہ مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ ہجرت کے بعد قرآن کریم کی جو آیات جو صورتیں نازل ہوئی ہے ان صورتوں کو مدنی کہیں گے۔ ان صورتوں کو اس کے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ جو آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے یا جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے وہ صورتیں کیا کہلائیں گی؟ مدنی کہلائیں گی، اور جو صورتیں ہجرت کے پہلے نازل ہوئی ہے وہ مکی کہلائیں گی۔ اب ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہے وہ مدنی کہلائیں گی، اگرچہ اس میں سے کوئی آیت ایسی بھی ہو جو مکہ میں نازل ہو گئی ہو، جیسا کہ اسی سورۃ البقرہ کی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن تب بھی اس کو مدنی ہی کہیں گے۔ تو مفسرین نے جو ضابطہ بیان کیا ہے وہ سمجھو ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں مدنی کہلاتی ہے، اور سورۃ البقرہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سب سے پہلی صورت ہے۔ سورۃ البقرہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سب سے پہلی صورت ہے، یہ ایک امتیاز ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ سورۃ البقرہ کی فضیلت میں آتا ہے کہ یہ ایسی بافضیلت صورت ہے کہ یہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، سورۃ البقرہ کو یہ بھی امتیاز حاصل ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اجمالی طور پر بیان کیے گئے ہیں، جن احکامات کی طرف سورۃ الفاتحہ میں اشارہ کیا گیا ہے وہ احکامات بالتفصیل سورۃ البقرہ میں موجود ہیں، اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی فضیلت میں آتا ہے کہ یہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان تو وہاں سے بھاگ ہی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جادو کا شکار ہے، کسی پر جادو ہو رہا ہے، آج کل جو جسمانی جو تکالیف دو طریقے سے ہوتی ہے نا، جسمانی تکالیف دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک تو کسی آسیب وغیرہ کے لگنے کی وجہ سے ہوتی ہے، آسیب سحر کی وجہ سے، اور یا کسی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں جو ہے اس میں جو ہے جادو وغیرہ اور بیماری کے معاملے میں افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی شخص کو جسمانی بیماری ہے لیکن وہ کیا کر رہا ہے، بجائے ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کے جھاڑ پھونک والوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایسا بھی ہو رہا ہے۔
جسمانی بیماری ہے، جھاڑ پھونک ہر چیز پر ہر معاملے میں اثر انداز نہیں ہوتا۔ ایک چیز یہ خوب سمجھ لو، عملیات و تعویذات ہر معاملے میں اثر انداز نہیں ہوتے کہ آپ کو کچھ بھی معاملہ ہے تو بس تعویذ پلیتے کرو اچھا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ گاہے بگاہے ایسا ہوتا ہے کہ عملیات و تعویذات جسمانی بیماری پر بھی مؤثر ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے جسمانی بیماریوں کے لیے ہم کو ڈاکٹر سے ہی رابطہ کرنا پڑتا ہے، کرنا ضروری ہے، ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جسمانی بیماری ہے، ڈاکٹری چیک اپ نہیں کرایا جا رہا ہے اور جھاڑ پھونک میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے پاس بہت سی ایسی مثالیں موجود ہے، بہت سی ایسی مثالیں موجود ہے کہ مریض کی کڈنی فیل ہے، مریض کی کڈنی فیل ہو چکی ہے، ڈیمیج ہو چکی ہے، اور اس نے پوری زندگی اس کے گھر والوں نے جھاڑ پھونک کرا کر ڈاکٹر سے رابطہ نہ کر کے وہ کڈنی فیل پیشنٹ کو قبرستان پہنچا دیے۔ وہ اللہ کے بندوں کو ایک مرتبہ بھی توفیق نہیں ہوئی اس کے بیماری کے ابتدائی دور میں کہ اس کی بیماری کا علاج کرایا جائے، ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے، سونوگرافی وغیرہ کرایا جائے، ساری جو ڈاکٹری جو ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں وہ سب سارے کرایا جائے، کچھ نہیں کرایا۔ جب کڈنی اس کی ڈیمیج ہو گئی، ختم ہو گیا اس کا معاملہ، جب ڈاکٹر سے رابطہ کر رہے تو پتہ چلا کہ اس کی کڈنی ڈیمیج ہو چکی ہے اور انتقال ہو گیا۔ اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ آسیب کا شکار ہے، جادو کے اثرات کا شکار ہے، لیکن وہ ڈاکٹری علاج میں لگے ہوئے ہیں، ایسا بھی دیکھا گیا۔ وہ مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ وہ آسیب کا شکار تھا، جادو کے اثرات کا شکار تھا، اور اس کو دماغ کی دوا کھلا کر اور اس کے اوپر جو زجر و توبیخ کی گئی، پاگل خانے میں ڈال دیا گیا، سارے اس کے ساتھ اس قسم کے معاملات کر کے پیشنٹ کو خراب کر دیا گیا۔ تو یہ بھی دیکھا گیا۔ تو ہمیں افراط و تفریط کسی بھی چیز میں درست نہیں ہے، چاہے دینی معاملہ ہو دنیاوی معاملہ ہو، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کو ایک خاص فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھنے سے بعض لوگوں کو اس قسم کا جادو ہوتا ہے کہ جھاڑ پھونک عملیات و تعویذات کرتے تو جھاڑ پھونک کا اثر، جھاڑ پھونک کرنے سے وہ جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو اس قسم کا بھی جادو ہوتا ہے کہ عملیات و تعویذات کیے ختم ہو گیا، کسی کو جادو کے اثر سے سر میں تکلیف ہے، کسی کو جادو کے اثر سے پیٹ میں تکلیف ہے، تعویذات وغیرہ کیے تو جادو کا اثر جو ہے ختم ہو گیا یا کم ہو گیا، اس سے اس کی تکلیف دور ہو گئی، لیکن پھر بعد میں پھر سے وہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہوتا اصل میں اس میں یہ ہے کہ جو جادو اس کو لگا ہے، جادو جو لگا ہے تو اس پر ایک جنات ہوتا ہے، اور وہ جنات جو جادوگر ہوتا ہے۔ جس طریقے سے انسانوں میں جادوگر ہوتے ہیں ویسی جناتوں میں بھی جادوگر ہوتے ہیں۔ تو وہ جنات جادوگر ہوتا ہے، وہ بار بار جو اس کے اوپر جادو کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ عامل نے اس پر ختم کیا، اس کے اثرات کو ختم کیا، فائدہ ہو گیا، پھر دوبارہ پھر وہ جادوگر جنات جادو کر دیتا ہے، پھر وہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ بیچارہ عامل جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، عامل پریشان ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے پریشان ہو جاتا؟ وہ جو لوگ علاج کرانے والے اس کے پاس آتے ہیں وہ بار بار شکایت کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا ہو گیا، تم نے کیسا علاج کیے، پوری جڑ سے ختم نہیں کیے۔ عامل علاج صحیح کر رہا ہوتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جنات جو لگا ہوا اس کے پیچھے وہ جادوگر ہوتا ہے، اور عامل فراڈ بھی ہوتا ہے، عامل فراڈ بھی ہوتا ہے۔ آج کل جو عاملین دنیا بھر کی جو چیزیں منگاتے ہیں، جو عاملین، یاد رکھو ہم کو جو ہے عاملین کا ایک دم انکار بھی نہیں کرنا ہے، امت کا بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، علمی اختلاف اپنی جگہ۔ تو بہرحال سورۃ البقرہ کو یہ ایک فضیلت حاصل ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھنے والے پر جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ مریض جو بار بار جادو کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ مریض جو بار بار جادو کے اثرات کا شکار ہو جا رہے، ایک مرتبہ عامل نے علاج کیا، دوبارہ پھر ویسی ہو گیا، 3 بار پھر ایسے ہو گیا، تو ان کے لیے بڑا مجرب عمل ہے حدیث کی روح سے
کیونکہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر سورۃ البقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چلیے اب آگے دیکھیے، پہلی آیت سورۃ البقرہ کی الف لام میم۔ یہ الف لام میم اسے اور اس طریقے کے حروف جو 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہوئے، کتنی صورتوں کے شروع میں آئے مجاہد؟ کتنی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں؟ 29۔ ہاں، تو 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات، جدا جدا حروف، علیحدہ علیحدہ حروف۔ اب یہ حروف ایک ساتھ بھی اگر لکھے ہوئے تب بھی اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جائے گا، تب بھی اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جائے گا۔ اور اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو اس کا معنی اور مفہوم کے بارے میں مختصراً یہ سمجھو کہ اس کے معنی اور مفہوم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم، سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ قرآن کریم کے اندر دو طریقے کے احکامات، دو طریقے کی آیتیں، ایک تو ہے آیت محکمات جس میں صاف صاف طور پر حکم دے دیا گیا ہے، صاف طور پر بتا دیا گیا ہے کہ یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، یہ آیت کا مطلب یہ ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں اجمالاً حکم دیا گیا ہے لیکن حدیث کے ذریعے سے اس کی تفسیر کر دی گئی ہے، حدیث کے ذریعے سے اس کی تفسیر کر دی گئی، تو وہ بھی آیتیں متشابہت نہیں کہلائیں گی، وہ بھی آیتیں محکماتی کہلائیں گی، جس میں خود قرآن کریم کی آیت سے معنی اور مفہوم بتا دیا گیا ہو، وہ بھی محکمات ہے، اور جس میں قرآن کریم کی آیت میں اجمالاً بتایا گیا ہو لیکن حدیث شریف کے ذریعے سے اس کی تفسیر کر دی گئی ہو، وہ بھی آیت محکمات ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ آیتیں، بعض آیتیں ایسی ہیں جو آیتیں متشابہات ہیں، کیا ہے وہ؟ متشابہات میں سے، متشابہات میں وہ آیتیں ہیں جس کے مفہوم اور جس کی مراد، جس کی کیفیت ہم کو معلوم نہ ہو۔ اس کی مثال یہ سمجھو، الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ ابھی اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کے دیکھو لغتاً ہم کو معنی معلوم ہے، عرش کے معنی کیا ہوتا ہے لغت میں، لغت کے اعتبار سے اس کے معنی جو معلوم ہے۔ استوا کے معنی کیا ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے اس کے معنی ہم کو معلوم ہے، لیکن اس کی مراد کیا ہے، اس کی یہ کیفیت کیا ہے؟ اللہ کا مستوی علی العرش ہونا، اللہ کا مستوی علی العرش ہونا، اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو یہ متشابہات ہیں، اس کا پتہ آخرت میں چلے گا، اس کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے اس کی کیفیت کو پوشیدہ رکھا ہے، بندوں سے اس کی کیفیت کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اور آیت متشابہات جو ہے اس میں پڑھنا، اس میں الجھنا یہ درست نہیں ہے، اس پر زیادہ گفتگو کرنا، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آیت متشابہات میں جو حروف مقطعات ہے وہ متشابہ ہونے میں زیادہ بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ آیتیں ہیں جس کے لغتاً معنی معلوم ہے لیکن اس کا مفہوم کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے، اس کے مفہوم کا اور اس سے مراد کیا اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ لیکن حروف مقطعات یہ ایسے متشابہات ہیں جس میں لغتاً بھی ہمیں معنی معلوم نہیں ہوتے، لغتاً بھی معنی معلوم نہیں ہوتا۔ الف لام میم کا لغت میں کیا معنی ہے نہیں معلوم، تو یہ دوسرے متشابہ آیتوں سے حروف مقطعات جو متشابہات میں بڑھا ہوا ہے۔ اس لیے جو ہے اکثر مفسرین، جمہور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا نظریہ اور ان کا جو عقیدہ یہ رہا ہے کہ اس کے معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی اور مفہوم بتلائے ہو لیکن آپ کو امت تک کے اس کے معنی اور مفہوم پہنچانے کے سے روک دیا گیا ہو، آپ کو
اس کے ہر معنی اور مفہوم پہنچانے سے روک دیا گیا ہو۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے حروف مقطعات کو لے کر؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے دیگر آیتوں پر ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے، ویسے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، ویسے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اب جب ہمیں معلوم اس کے مطلب ہی نہیں معلوم تو ہمیں اس کا فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے؟ تو اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے، اس کا فائدے سے ہر امت کا جو افراد ہے وہ اس سے فیض اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کا بھی علم نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے اس سے جو فیض پہنچ رہا ہے، جیسا دوسری آیتوں کے ذریعے سے فیض پہنچ رہا ہے، ویسے اس کے ذریعے سے بھی فیض پہنچ رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا بھی علم نہیں ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے یہاں پر ذالکہ کا لفظ استعمال ہوا، اور درس نظامی پڑھنے والے خوب سمجھتے ہیں کہ ذالکہ دور کے اشارے کے لیے آتا ہے کہ قریب کے اشارے کے لیے آتا ہے؟ بتاؤ الیاس صاحب، ذالکہ دور کے اشارے کے لیے آتا ہے کہ قریب کے اشارے کے لیے آتا ہے؟ دور کے۔ تو لفظ ذالکہ جو ہے یہ دور کے اشارے کے لیے آتا ہے، اور قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذالکہ کیوں فرمایا؟ ھذا الکتاب لا ریب فیہ ہونا تھا، ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس کی مفسرین نے بہت ساری توجیحات بیان کیے کہ یہاں پر ذالکہ کی ھذا کی جگہ ذالکہ کیوں استعمال ہوا ہے، ھذا کی جگہ ذالکہ کیوں استعمال ہوا ہے، اس کی مفسرین نے بہت سی توجیحات بیان کی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اس کی ایک توجیہ یہ ہے کہ ذالکہ اس چیز کی طرف اشارے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو بہت عظیم الشان ہو، قریب تو ہو لیکن بہت عظیم الشان کلام ہو، بہت عظیم الشان چیز ہو، تو اس کی طرف اشارے کے لیے بھی ھذا کی بجائے ذالکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک توجیہ مفسرین نے اس کی یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ہجرت کے بعد جن لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ پڑا ہے، جن لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو دعوت پہنچا رہے ہیں، وہ لوگ تھے جو پچھلی کتابوں کو پڑھے ہوئے تھے، یہود و نصارہ جو پچھلی کتابوں کو پڑھے ہوئے تھے، تورات کو پڑھے ہوئے تھے، انجیل کو پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے زبور کو پڑھا تھا، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے موجود تھی۔ تورات و انجیل و زبور میں وہ یہ چیز پڑھ کر آئے ہوئے تھے، سمجھے ہوئے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے جن پر یہ کلام نازل ہوگا۔ تو یہاں پر ذالک الکتابوں کا مطلب یہ ہوا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی جس کے بارے میں تم پہلے سے سنتے آ رہے ہو، کتابوں کے ذریعے سے تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ کتاب نازل ہونے والی ہے، یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین تو کلام اللہ پر شک کرتے ہیں، کفار و مشرکین کلام اللہ پر شک کرتے ہیں، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے کہ کلام اللہ میں شک نہیں ہے، کفار و مشرکین کے قلب کے اندر شک ہے، اس کا انکار نہیں کیا گیا ہے، اس کا تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کا تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اگر تم کو اللہ کے کلام میں شک و شبہ ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لا کے دکھاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود فرما رہے کہ کفار و مشرکین میں ان کے قلب میں شک و شبہ ہے۔ یہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کلام میں کوئی شک نہیں ہے، اور کسی بھی چیز پر شک ہوتا ہے تو اس کے نقص کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے جب وہ محل شک بنتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایسا عظیم الشان کلام ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، لہٰذا یہ محل شک ہی نہیں ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کلام ایسا کلام ہے کہ یہ محل شک ہی نہیں ہے، شک کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر فرمایا ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے
ڈرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے ایک جگہ فرمایا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للعالمین، سارے عالم کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، صرف ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت دو طریقے کی ہوتی ہے، عمومی اور خصوصی۔ عمومی ہدایت سب کو پہنچ چکی ہے، کفار و مشرکین کے سامنے قرآن پیش کر دیا گیا، اللہ کے کلام کو پیش کر دیا گیا، تو اتنی ہدایت ان کو حاصل ہو چکی کہ اللہ کا کلام ان کے سامنے پیش کیا جا چکا۔ اتنی ہدایت کفار و مشرکین کو حاصل ہو چکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس دعوت پہنچا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انبیاء اکرام علیہ السلام کا، موجودہ وقت میں علماء اکرام کا دعوت پہنچا دینا کفار و مشرکین کی طرف، تو یہ ہدایت ہے۔ یعنی گویا کہ ان کو اتنی ہدایت تو حاصل ہو چکی ہے کہ ان کے پاس یہ پیغام پہنچ چکا ہے، لیکن اس پہنچی ہوئی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ پہنچی ہوئی ہدایت سے فائدہ کون اٹھائیں گا؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوں گا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوں گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف، اللہ کے ڈر سے معصیت کو ترک کر دینا، اللہ کے ڈر سے اللہ کے احکامات کو اختیار کر لینا، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ جو ہوتا ہے، تقویٰ یہ ظاہری وضاقتہ، اس کے پہلے بھی میرے خیال سے کسی وقت میں اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ ظاہری وضاقتہ کا نام جو تقویٰ نہیں ہے۔ ظاہری جو وضاقتہ ہوتی ہے کہ آدمی جو اچھا لباس پہن لے، آج کل ایسا ہی ہوتا ہے نا، اچھا عمدہ لباس پہنے، جبہ قبہ پہنے ہوئے، سنتوں کے مطابق بال وال دکھ رہے ہیں، تو ہم کیا سمجھتے؟ یہ شخص تقوی والا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات۔ التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے۔ تو تقوی جو ہے دل کی کیفیت کا نام ہے، تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اب ایک آدمی اس کی ظاہری وضاقتہ بہت عمدہ ہے، لیکن نہ نمازوں کا ٹھکانہ ہے، نہ دین کے احکامات کا ٹھکانہ ہے، تو وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہے۔ ہاں، تقوی جو ہوتا ہے، دل کی کیفیت جب بدلتی ہے تو دل کی کیفیت بدلنے کے ساتھ ساتھ ظاہری جسمانی اعضاء جوارح کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے۔ میرے اندر اگر تقوی ہے، آپ کے اندر اگر تقوی ہے، تو آپ ٹخنوں سے نیچے پیجامہ نہیں پہنو گے۔ تقوی اگر ہے تو ٹخنوں کے نیچے پیجامہ نہیں پہنو گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان موجود ہے، بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی جا چکی ہے کہ ٹخنوں کے نیچے پیجامہ پہننا جائز نہیں ہے۔ تو جب دل میں خوف ہوگا، دل میں ڈر ہوگا، تو یہ جو ڈر ہم کو ظاہری وضاقتہ کی تبدیلی پر لائے گا۔ لیکن ظاہری وضاقتہ کی تبدیلی ہو جائے، ایسا ہوگا کہ ظاہری وضاقتہ تو انسان کی تبدیل ہے، ظاہری وضاقتہ جو ہے بالکل جو ہے عین سنت کے مطابق لگ رہی ہے، لیکن اندر جو ہے تقوی نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن اب کوئی شخص یہ کہے کہ میرے اندر جو اللہ کا ڈر ہے، لیکن ظاہری اعمال اس کے خلاف ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، تو اس کا دعویٰ قبول نہیں ہے۔ تو سارے کلام اللہ کا خلاصہ بھی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے، سب کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ سب کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے، پورے قرآن کا حاصل، پورے قرآن کا لب لباب یہی ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ صبح سے لے کر شام تک کی جو زندگی ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، اس زندگی کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ، اس زندگی کو گزارنے کے طور طریقے اللہ کے ڈر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم گزارے۔ جو طور طریقے ہم اختیار کریں، اللہ کے ڈر کو سامنے رکھتے ہوئے اختیار کریں۔ نماز پڑھنا ہے، نماز فرض ہے،
اللہ کا ڈر ہوگا تو نماز پڑھیں گا، اللہ کا ڈر ہوگا تو نماز پڑھیں گا۔ روزہ فرض ہے، اللہ کا ڈر ہوگا تو روزہ رکھیں گا۔ تو یہ سارے اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، یہ کب انسان اختیار کرے گا؟ جب اس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ تقویٰ جو ہے، تقویٰ کیسے ہماری زندگی کے اندر آئے گا اس کو بھی سمجھو۔ تقویٰ ہماری زندگی میں کیسے آئے گا؟ سب سے پہلی چیز ہم کو اپنی زندگی میں تقویٰ لانے کے لیے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، ہم کو کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے سنجیدگی سے سوچنے کی عادت ڈالنا پڑے گا۔ ہمارے ساتھ اصل میں معاملہ کیا ہے معلوم؟ ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر ہمارے سامنے کام آ جائے، کوئی بھی ہمارے ساتھ سامنے کام آ جائے تو ہم کبھی اس میں غور و فکر نہیں کرتے، کبھی ہم اس چیز کو ضروری نہیں سمجھتے کہ یہ جو کام میرے سامنے آیا ہوا ہے یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ تو جب انسان سنجیدہ رہنے کا عادی ہوگا، سنجیدہ رہنے کا عادی ہوگا، تب جا کے یہ سب چیزیں جو غور و فکر کرے گا۔ دوسروں کی نقالی میں فلانے نے یہ کام کیا میں بھی یہ کام کر لیتا ہوں، فلانا شخص تو ایسا کرتا ہے میں بھی ایسا کرتا ہوں، یہ رویہ جب تک کہ ہم ختم نہیں کریں گے تو تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم کو یہ سوچنا ہے، ابھی آپ لوگ جو علم حاصل کر رہے ہیں، یہ قرآن جو آپ حاصل کر رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک کے قرآن کو رٹ رہے ہیں، کیا مقصد ہے اس کا؟ اس کا مقصد ہی وہی ہے تقوی ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ جو علماء مدارس چلا رہے ہیں، جو علماء اسٹیجوں پر بیان کر رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہے، دعوت تبلیغ کی محنت چل رہی ہے، سارے جو دین کے کام، جتنی تنظیمیں دین کا کام کر رہی ہے، سب کا حاصل وہی ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، کیونکہ بغیر تقوی کے فلاح نہیں ہے، بغیر تقوی کے فلاح نہیں ہے۔ تقوی کیا 3 درجے ہیں؟ تقوی کے 3 درجے۔ ایک درجہ تو وہ ہے جو عام مومنین کو حاصل ہے، جس نے ایمان لا لیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، رسالت کو تسلیم کر لیا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کو جس نے مان لیا وہ تقوی کے پہلے درجے کو پہنچ گیا، تقوی کے پہلے درجے کو پہنچ گیا۔ تقوی کا لیکن یہ تقوی کے پہلا درجہ یہ مکمل کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، مکمل کامیابی کے لیے، مکمل فلاح کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ اب ایک شخص اس پر تو ایمان لا چکا ہے، اس پر ایمان لا چکا ہے، لیکن اس پر ایمان لانے کے ساتھ اعمال نہیں کر رہا۔ اس کے لیے اعمال کرنا ضروری تھا، نماز پڑھنا ضروری تھا، نماز نہیں پڑھ رہا، رمضان المبارک کے روزے فرض تھے وہ بھی ادا کرنا ضروری تھا، وہ ادا نہیں کر رہا، والدین کے ساتھ بلند آواز سے بات نہ کرنا ضروری تھا لیکن وہ کیے جا رہا، والدین کے ساتھ بدتمیزی کیے جا رہا ہے۔ تو تقوی کا پہلا درجہ تو اس کو حاصل ہو گیا، لیکن دوسرا درجہ اس کو حاصل نہیں ہوا۔ تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے ہر اس کام کو چھوڑ دینا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہر اس کام کو اپنا لینا جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ تو آمنت باللہ و ملائکتہ، اس پر جو ایمان لانے کے بعد تقوی کا پہلا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن تقوی کا پہلا درجہ حاصل ہونے کے بعد مکمل طور پر فلاح نہیں ملیں گی۔ مکمل طور پر فلاح کے لیے ضروری ہے تقوی کے دوسرے درجے کو بھی حاصل کرے، تقوی کے دوسرے درجے کو بھی وہ حاصل کرے، اور ایک دم ان کے پیچھے لگنا بھی نہیں ہے۔ ہر فیلڈ کے اندر اچھے برے، صحیح غلط دونوں طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ غلط کون لوگ ہیں؟ آج کل جو عاملین علاج کے نام پر شیر کی کھال لگیں گی علاج کے لیے، فلانے کی کھال لگیں گی، الو کا ناخن لگے گا، یعنی وہ چیزیں جو انسان آسانی سے لا نہیں سکتا، جو دستیاب نہیں ہو سکتی، وہ چیزیں جو مریضوں سے مانگے، اس قسم کی چیزیں مانگے علاج کے لیے، تو اس کے پاس آپ کو علاج نہیں کرانا ہے۔ جو عاملین قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآنی آیتوں کے ذریعے سے
اور اسماء الحسنہ کے ذریعے سے جتنے بھی ذکر و وظائف ہے اس کے ذریعے سے اگر وہ علاج کر رہے ہیں تو ہم کو علاج کرانا چاہیے ضرورت پڑنے پر۔ بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ کسی علاجی کے پاس آپ نہ جائیں، اپنا علاج خود کریں۔ لیکن اگر آپ کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے، اور آپ کے اوراد و وظائف میں وہ اثر نہیں آ رہا ہے، تو پھر علاج کے لیے دوسرے عاملین سے رابطہ کریں۔ لیکن معالج اور عامل کا انتخاب کرنے میں ہم کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جس عامل کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ کس کیٹیگری کا ہے، کیٹیگری کا دھیان رکھنا ہے۔ ہر فیلڈ میں اچھے برے صحیح غلط سب ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا کہ سارے کے سارے فراڈی ہیں، سارے کے سارے غلط ہیں، ایسا نہیں ہے۔ زمینی حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اگر سارے کے سارے فراڈی ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ چیخ چیخ کر سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ عاملین فراڈ ہوتے ہیں، عاملین فراڈ ہوتے ہیں، پھر بھی لوگ عاملین کے پاس جا رہے ہیں، پھر بھی لوگ عاملین کے پاس جا رہے ہیں۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ پوری کائنات کے اندر ایک ہی بندہ عقل مند ہو، ایک ہی بندہ عقل مند ہو اور سارے کے سارے بیوقوف ہو؟ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ جو صاحب سارے عاملین کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اور آپ فرما رہے کہ سارے کے سارے، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند میں بیٹھا ہوا کوئی عامل ہو، علاج کرنے والا ہو، چاہے مظاہر علوم میں بیٹھا ہوا کوئی ہو، بنڈرو ٹاؤن میں بیٹھا ہو، صاحب جو ہے نام لے کر، مدرسے کے نام لے کر ارشاد فرمائے کہ کہیں پر بھی بیٹھنے والا ہو تو وہ غلط ہے، عامل فراڈ ہے، تو ان کے لیے حضرت کے لیے ادباً جو ہے لمحہ فکریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اور آپ کے بقول امت کے سارے افراد جو اس معاملے میں لگے ہوئے سب کے سب فراڈ ہے۔ اس حدیث کے اعتبار سے آپ کی یہ بات ناقابل اعتبار ہے۔ بہرحال حضرت کی جو شخصیت ہے بہت اہم شخصیت ہے اور امت کا بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ ایک علمی اختلاف ہے ہمارا، اور باقی ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی اکثر چیزوں سے ہم خود متفق ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جن سے ہمارا حضرت کا اختلاف ہے، باقی مجموعی طور پر جو دیکھا جائے